السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی طرفہ تماشا پیش خدمت ہے۔ بچپن، جوانی اور بڑھاپا زندگی کے تین ایسے دور ہیں جن کا مزہ اور تقاضے جدا جدا ہیں۔ بچپن میں انسان بادشاہ ہوتا ہے، جوانی میں بے فکر اور کھلنڈرا، جبکہ بڑھاپا اترتے ہی اس کے انداز و اطوار بدل جاتے ہیں۔ یہ دعویٰ کرنا بہت مشکل ہے کہ ایک بچہ جوانی میں کیسا نکلے گا اور ایک نوجوان بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد کیا سے کیا ہو جائے گا۔ عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جن بچوں کا بچپن سخت قسم کی نگرانی میں گزرا ہو، جوانی میں اگر انہیں آزادی اور خود مختاری میسر آ جائے تو وہ کھل کھیلتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ عمر کی اس منزل کو چھوتے ہیں جہاں جوانی بڑی بے رخی سے رخصت ہو جاتی ہے تو اچانک ان کی جون بدل جاتی ہے۔ انہیں نوجوانوں والی وہ تمام حرکتیں گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ دکھائی دینے لگتی ہیں جنہیں اپنی جوانی میں وہ حق سمجھتے تھے۔ اس فطرت کے حامل بوڑھے والدین اپنے نوجوان اولاد کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتے، اس سے قطع نظر کہ وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں یا درست۔ بہرحال ان کا طرز عمل بڑا ہی غیر حقیقت پسندانہ، اذیت رساں اور مضاحکہ خیز ہوتا ہے۔ لگتا ہے تمہید کچھ طویل ہو گئی ہے۔ اب میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ زیر نظر واقعے کا تعلق چونکہ ایک ایسے ہی کردار سے ہے، اس لیے مجھے امید ہے یہ طویل تمہید آپ کو گراں نہیں گزرے گی۔ جنوری کا مہینہ اپنی جولانی پر تھا۔ کراچی میں عموماً موسم سرما مذاق کی حد تک اپنی جھلک دکھا کر غائب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سال ہفتہ 10 دن سے زیادہ سردی رہے اسے موسم سرما کی جولانی سمجھ کر تصور کر لیا جاتا ہے کہ ابھی اس سال بڑی قیامت کی سردی پڑ رہی ہے۔ اس سال کا جنوری بھی کچھ ایسے ہی بہار دکھا رہا تھا۔ دسمبر کے وسط سے شروع ہونے والی سردی ابھی تک برقرار تھی۔ میں حسب معمول اپنے چیمبر میں بیٹھا تھا کہ میری سیکرٹری نے ایک جوڑے کی آمد کی اطلاع دی۔ موسم خنکی بڑھ جانے کے سبب اس شام میرے دفتر میں خاصی ویرانی تھی، اور جس وقت سیکرٹری نے انٹر کام پر مجھے اطلاع دی، میں دفتر بند کر کے گھر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس جوڑے کو میرے پاس بھیج دو، میں نے سیکرٹری سے کہا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد 2 افراد میرے چیمبر میں داخل ہوئے۔ سیکرٹری نے جس انداز میں کسی جوڑے کا ذکر کیا تھا، اس سے یہی تاثر ابھرتا تھا کہ وہ کوئی نوجوان جوڑا ہوگا، لیکن میرے ذہن سے یہ تاثر اس وقت زائل ہو گیا جب میں نے انہیں دیکھا۔ وہ جوڑا ایک مرد اور ایک عورت پر مشتمل تھا جو اپنی زندگی کے آخری دور سے گزر رہے تھے۔ مرد کی عمر 55 سے کم نہیں تھی اور عورت بھی 50 کے پیٹے میں نظر آتی تھی۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے اپنی میز کے سامنے بچھی کرسیوں کی جانب اشارہ کر دیا۔ مرد نے آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا، تاہم عورت نے السلام علیکم پر اتفاق کیا اور اپنے ہمراہی کی تقلید میں ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ میں سوالیہ نظر سے انہیں تکنے لگا۔ مرد نے میرے چیمبر پر ایک طائرانہ نظر دوڑائی، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا، کیا مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ آپ ہی ہیں؟ جی ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں، آپ کے بارے میں میرے محکمے کے ایک شخص نے بتایا تھا۔ مرد نے کہا، شاید آپ کے ایئر کنڈیشنر کا مسئلہ تھا۔ میں نے اس بات پر چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کس محکمے سے تعلق رکھتے ہیں؟ KESC، اس نے جواب دیا۔ اوہ، میں ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، آپ غالباً فاروقی کا ذکر کر رہے ہیں؟ جی ہاں، وہ تائیدی انداز میں سر ہلانے لگا۔ فاروقی کے ذکر پر 3-4 ماہ پہلے کا ایک واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ کراچی میں کم از کم 11 ماہ تک ایئر کنڈیشنر کا استعمال ایک عام سی بات ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک ماہ کے لیے ایئر کنڈیشنز کو اس لیے بھی چھٹی دے دی جاتی ہے کہ بیچارے موسم سرما کو ندامت محسوس نہ ہو۔ چند ماہ پہلے اچانک میرے دفتر کا الیکٹرک بل معمول سے 5 گنا زیادہ آ گیا۔ میں نے احتیاطاً بجلی کے میٹر کو چیک کیا تو پتہ چلا لگ بھگ 1000 یونٹ سے زیادہ ریڈنگ پر بلنگ کی گئی تھی۔ بل پر درج شدہ ریڈنگ میٹر سے 1000 یونٹ آگے کی تھی۔
میں نے بل کی ادائیگی کی بجائے متعلقہ دفتر کے شکایتی شعبے میں ایک لمبی چوڑی درخواست دے دی۔ اس درخواست کے جواب میں متعلقہ محکمے کا ایک انسپیکٹر معائنے کے لیے میرے دفتر پہنچا اور میٹر کو ٹھونک بجا کر دیکھنے کے بعد اس نے یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ میٹر ریڈر ریڈنگ نوٹ کرنے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ یقیناً آپ نے بعد میں کسی تکنیک سے میٹر کو الٹا گھما دیا ہے۔ ایئر کنڈیشنز چلانے والے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ فاروق نامی اس انسپیکٹر کا فتویٰ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ اس نے جس تکنیک کا ذکر کیا تھا، بعض بجلی چور افراد واقعی اسے استعمال کرتے تھے، لیکن میں نے چونکہ ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، لہٰذا میں اس انسپیکٹر پر چڑھ دوڑا۔ اسے امید نہیں تھی کہ میری جانب سے ایسا جارحانہ رویے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مذکورہ محکمے سے متعلق انسپیکشن کے عملے کے بعض افراد اس قسم کے جعلی فتوے دینے کے لیے خاصے بدنام ہیں۔ اس حرکت کا مقصد صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ صارف کو پریشان کر کے اپنی جیب گرم کر لی جائے۔ فاروق کا شمار بھی ایسے ہی افراد میں ہوتا تھا، مگر اس روز میں نے اس کی ساری توقعات پر پانی پھیر دیا۔ اسے تو کھری کھری سنا کر میں نے اپنے دفتر سے روانہ کیا ہی تھا، اس کے ساتھ ہی میں نے محکمے کے ایک بڑے افسر سے جا کر بالمشافہ ملاقات بھی کی۔ میں گزشتہ 2 سال کے بلز کا ریکارڈ بھی احتیاطاً ساتھ لے گیا تھا۔ متعلقہ آفیسر نے بڑی توجہ سے میری بات سنی، میری بات کو اہمیت دی، انسپیکٹر فاروقی کو وہیں بلا کر ڈانٹ پلائی اور متنازع بل کو بلنگ ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ میٹر ریڈنگ کے مطابق درست بل بنا کر دیا جائے۔ میرا یہ کام اتنی آسانی سے ہو جانے کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو میں براہ راست اس محکمے کے بڑے افیسر سے جا کر ملا تھا، دوسرا میں ایک وکیل تھا۔ ان افراد کی پریشانی کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں جو ان سہولیات سے محروم محکمے کے رحم و کرم پر آئے دن دفتروں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ قصہ مختصر، فاروقی اگلے روز ہی میرے دفتر آیا اور اپنے رویے پر دلی معذرت بھی پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی یہ آفر بھی کی کہ اگر مجھے کبھی اس محکمے سے کام پڑے تو میں بلا تکلف اسے زحمت دوں۔ میں نے اسے زحمت دینے کی ضرورت تو محسوس نہیں کی، البتہ وہ میرے پاس کلائنٹ بھیجنے کی مہربانی کرتا رہتا تھا۔ اس سلسلے کا تازہ ترین ثبوت میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے ازراہ مذاق اس شخص سے کہا، کیا آپ کے فاروقی صاحب کو پھر میرے ایئر کنڈیشن سے کوئی شکایت پیدا ہو گئی ہے جو انہوں نے اپنی جگہ آپ کو میرے پاس بھیجا ہے؟ نہیں وکیل صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ عورت لب کشا ہوئی، ہمیں تو اپنی مصیبت کھینچ کر آپ کے پاس لے آئی ہے۔ اوہ، میں نے باری باری ان کے چہروں کی طرف دیکھا اور گہری سنجیدگی سے کہا، آپ کو کیا مسئلہ درپیش ہے اور اس سلسلے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے کہا، مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اپنا مختصر سا تعارف بھی کرا دیں تو اچھا ہے۔ مرد نے اپنی ساتھی عورت کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا اور میری فرمائش پوری کرتے ہوئے بولا، میرا نام ہدایت اللہ ہے اور یہ میری بیوی فریدہ ہے۔ اس نے اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی عورت کی جانب اشارہ کیا۔ ہم پاپوش نگر میں رہتے ہیں۔ اپنے کام کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن وہ بڑے معنی خیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہوا تو میں بھی پوچھے بنا نہ رہ سکا، لیکن کیا ہدایت صاحب؟ جس طرح ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح کسی محکمے کے تمام افراد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ ٹھیک ہے کہ فاروقی نے مجھے اپنے ریفرنس کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی اولاد کو ہمیشہ رزق حلال کھلانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا میں کسی بھی محاذ پر کبھی سبکی محسوس نہیں کرتا ہوں۔ That's goodness, very good، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اللہ آپ کو اس نیکی کا صلہ ضرور دے گا۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے کاغذ قلم سنبھال لیا، پھر ہدایت اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، ہاں تو آپ کو کون سی مصیبت کھینچ کر میرے پاس لائی ہے؟ ہم رضوان کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، فریدہ نے رندی ہوئی آواز میں بتایا۔ میں نے پوچھا، یہ رضوان کون ہے
اور اس نے آپ کو کیوں پریشان کر رکھا ہے؟ ہدایت اللہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، رضوان ہمارے بڑے بیٹے کا نام ہے۔ اس نے ہمیں پریشان نہیں کر رکھا بلکہ ہم اس کی وجہ سے پولیس کے ہاتھوں پریشانی اٹھا رہے ہیں۔ اوہ، تو معاملہ گمبھیر ہے۔ میں نے رف پیڈ پر قلم گھسیٹنے کے بعد نگاہ اٹھا کر باری باری ان میاں بیوی کو دیکھا اور کہا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو پولیس نے آپ کے بیٹے رضوان کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے وکیل صاحب، ہدایت اللہ نے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ رضوان اس وقت تھانے میں بند ہے۔ رضوان کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس پر چچا کے قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے، ہدایت اللہ نے جواب دیا۔ یعنی آپ کے چھوٹے بھائی کے قتل کا الزام؟ میں نے تعجب خیز نظر سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، پولیس کا کہنا ہے رضوان نے اپنے چچا حیات اللہ کو قتل کیا ہے، اس نے بتایا۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے رضوان کی گرفتاری کب عمل میں آئی ہے؟ ہدایت اللہ نے بتایا، رضوان کو 4 جنوری کی رات 11 بجے گھر سے گرفتار کیا گیا ہے، یعنی یہ 4 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ میں نے ٹیبل کیلنڈر پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، آپ نے میرے پاس آنے میں خاصی دیر کر دی۔ اگر آپ کا بیٹا اس وقت تھانے میں بند ہے تو یقیناً وہ پولیس کسٹڈی میں عدالتی ریمانڈ پر ہوگا۔ ہدایت اللہ نے اس بات میں گردن ہلائی اور بتایا، پولیس نے گرفتاری سے اگلے روز رضوان کو عدالت میں پیش کر کے 7 دن کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ واقعی میں نے آپ کے پاس پہنچنے میں کافی تاخیر کر دی۔ بہرحال وکیل صاحب، ہم بڑی آس بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، میں آپ کی ہر ممکنہ قانونی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ آپ مجھے اس کیس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں تاکہ معاملے کو سمجھنے میں مجھے آسانی ہو۔ اگر پولیس نے رضوان پر ہاتھ ڈالا ہے تو اس کی کوئی ٹھوس وجہ بھی ہوگی۔ وکیل صاحب، ماں کا دل کبھی غلط نہیں ہو سکتا، فریدہ گلگیر انداز میں مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ رضوان قاتل نہیں ہے۔ میرے بیٹے کو کسی گہری سازش کے تحت اس معاملے میں ملوث کیا گیا ہے۔ میں آپ کے جذبات کو محسوس کر سکتا ہوں خاتون، میں نے فریدہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن عدالت دل کی گواہی کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس شفاف حقیقت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ عدالت میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے منطقی دلائل اور ٹھوس ثبوت مہیا کرنا پڑتے ہیں۔ عدالت دل کی نہیں دماغ کی بات پر کان دھرتی ہے۔ پھر میں نے ہدایت اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، آپ مجھے وہ تمام حقائق اور واقعات بتائیں جن کی روشنی میں آپ کے بیٹے کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ خاصی طویل داستان ہے، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں آپ بھی کیا سوچیں گے، میں ماضی کے کن قصوں کو لے کر بیٹھ گیا ہوں۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، آپ میری فکر نہ کریں، میں قصے اور کہانیاں سننے کے لیے ہی یہاں دفتر کھولے بیٹھا ہوں۔ ایک اچھے وکیل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو پوری توجہ سے سنے اور اس کی بات کو اہمیت دے، کیونکہ اسے عدالت میں منصب کو بھی مدلل اور ٹھوس کہانیاں سنانا ہوتی ہیں۔ اگر وہ موکل اور کیس پر وقت اور توجہ صرف نہیں کرے گا، منصب کو متاثر کرنے میں ناکام ہو جائے گا، جس کا نتیجہ ہار کی صورت ہی میں برآمد ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ذرا توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں جیت آپ کے حصے میں آئے اور آپ کا بیٹا باعزت رہا ہو کر گھر پہنچ جائے تو مجھے پوری تفصیل سے آگاہ کر دیں، یہ سوچے بغیر کہ کون سی بات اہم ہے اور کون سی غیر اہم۔ یہ فیصلہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میری تسلی دلاسے سے ان دونوں کے چہروں پر امید کی کرن جگمگا دی۔ وہ خاصے مطمئن دکھائی دینے لگے۔ چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد ہدایت اللہ نے بولنا شروع کیا۔ اس کے بیان کے دوران میں جا بجا فریدہ بھی لقمے دیتی رہی۔ لگ بھگ 1 گھنٹے تک وہ میرے چیمبر میں موجود رہی۔ میں نے پوری توجہ سے ان کی کہانی سنی اور جہاں ضروری سمجھا سوالات بھی کیے۔ جب وہ میرے دفتر سے رخصت ہوئے تو ان کی پریشانی میں خاصی حد تک کمی واقع ہو چکی تھی۔ اس تمام تر گفتگو میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے میں
آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں۔ اس طرح عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی قسم کی الجھن محسوس نہیں کرے گا۔ یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے بعض نکات کو دانستہ چھپا لیا ہے تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر انہیں منکشف کیا جا سکے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ جب ہدایت اللہ اور فریدہ میرے دفتر سے روانہ ہوئے تو یہ کیس میں اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ ہدایت اللہ نے اسی وقت میری مقررہ فیس ادا کر دی تھی اور آئندہ روز تھانے جا کر میں نے وکالت نامے پر ملزم رضوان کے دستخط لے لیے۔ اس مختصر سی ملاقات میں بھی چند اہم باتیں میرے علم میں آئیں جن کا ذکر بعد میں ہوگا۔ اس افسوسناک کہانی کا آغاز کئی سال پہلے سے ہوتا ہے۔ کفایت اللہ نامی ایک شخص پاپوش نگر میں رہا کرتا تھا۔ بدقسمتی سے اس کی شادی ایک غلط جگہ پر ہو گئی۔ غلط جگہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جس عورت کو اپنی بیوی بنا کر گھر لایا وہ بعد میں اچھے کردار کی ثابت نہ ہوئی۔ موجودہ کیس کا اس عورت سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، لہٰذا میں اس کے ذکر کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ قصہ مختصر، اس عورت سے کفایت اللہ کی 2 اولاد نرینہ اور 1 اولاد زرینہ پیدا ہوئی۔ ہدایت اللہ اور حیات اللہ مہناز سے بڑے تھے۔ پہلے نمبر پر ہدایت اللہ، دوسرے نمبر پر حیات اللہ اور تیسرے نمبر پر مہناز تھی۔ ان تینوں بچوں کی عمریں بالترتیب 8، 5 اور 3 سال تھیں کہ کفایت اللہ کی بیوی اپنے بچوں کو چھوڑ کر منظر سے غائب ہو گئی۔ کہاں، کیوں، کیسے، یہ سوالات بھی ہمارے کیس کا حصہ نہیں، لہٰذا میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں۔ کوئی بھی انسان ہمیشہ زندہ رہنے کا پرمٹ بنوا کر دنیا میں نہیں آتا۔ جو پیدا ہوتا ہے اسے ایک روز مرنا بھی ہے۔ بچوں کی ماں اپنے شوہر اور اولاد کو بھول کر پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ کفایت اللہ نے کبھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی اور نہ ہی وہ خود واپس آئی۔ کفایت اللہ نے ماں اور باپ دونوں کی حیثیت سے بچوں کی پرورش کی اور اپنی محنت سے انہیں لکھا پڑھا کر جوان کر دیا۔ اولاد جوان ہو جائے تو والدین کو ان کی شادی کی فکر ہوتی ہے۔ کفایت اللہ کی بھی شاید اسی فرض کی ادائیگی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے 1-2 سال کے وقفے سے تینوں بچوں کی شادیاں کر دیں۔ مہناز بیاہ کر سرکھر چلی گئی۔ ہدایت اللہ اور حیات اللہ کراچی میں رہ گئے اور اس کے بعد کفایت اللہ عدم آباد کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ بچوں کو دیکھے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہدایت اللہ اور حیات اللہ پاپوش نگر والے آبائی گھر میں رہ رہے تھے۔ کفایت اللہ نے اچھے وقتوں میں ہدایت اللہ کو بجلی کے محکمے میں ملازم کروا دیا تھا، لیکن بے پناہ اصرار کے باوجود بھی حیات اللہ نے باپ کی ایسی کوئی بات مان کر نہ دی۔ وہ چھوٹے موٹے کام کر کے روزی کما رہا تھا۔ ملازمت کو وہ غلامی سمجھتا تھا اور اس کی پہلی اور آخری کوشش یہی تھی کہ وہ کسی طرح ملک سے باہر چلا جائے۔ اس زمانے میں امریکہ جانے کا بھوت لوگوں کے ذہنوں پر سوار نہیں ہوا تھا۔ بیرون ملک جا کر روزی کمانے والے زیادہ تر لوگ مڈل ایسٹ اور یورپ کا رخ کیا کرتے تھے۔ مزدور پیشہ لوگ سعودی عرب کو ترجیح دیتے۔ ہنرمند افراد کویت، عراق اور ایران وغیرہ جانا پسند کرتے۔ تعلیم یافتہ لوگوں کی کوشش ہوتی کہ وہ ولایت انگلینڈ چلے جائیں، لیکن اس عمومی رجحان کے برعکس ہدایت اللہ کی خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح امریکہ چلا جائے۔ کفایت اللہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیٹے سے کہا، تم ملازمت اور نوکری کے خلاف ہو، اسے غلامی گردانتے ہو، اس کے باوجود بھی اپنے ملک کو چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتے ہو۔ آخر کیوں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہاں تمہیں اعلیٰ افسر بنا کر سر آنکھوں پر بٹھا دیا جائے گا؟ میں اپنے ملک میں نوکری کے خلاف ہوں، حیات اللہ نے رسانیت سے کہا۔ یہاں ملازم کو انسان نہیں سمجھا جاتا، اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، اور محنت کی اجرت صرف اتنی دی جاتی ہے کہ انسان کھا پی کر زندہ رہ سکے اور آئندہ روز دوبارہ ملازمت پر جا سکے۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مڈل ایسٹ جا کر محنت کرنے والوں کو ڈھیروں روپے مل جاتے ہیں؟
باپ نے قدرے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے تو سن رکھا ہے کہ وہ لوگ پسینے کی جگہ خون نچوڑنے کے بعد ہی مزدوری دیتے ہیں، بلکہ یہ تو اس متصب قوم ہے کہ غیروں کو وہ لوگ اپنے پاؤں کا جوتا سمجھتے ہیں، اسی لیے تو میں امریکہ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ حیات اللہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہاں انسان اور اس کے کام کی قدر ہے۔ ایک معمولی مزدور بھی عزت و آبرو سے اتنا کما لیتا ہے کہ اس کی زندگی عیش و آرام سے گزر سکے۔ والدین کسی بھی ملک اور کسی بھی دور کے ہوں، وہ بحث و تکرار اور مستقبل سنوارنے کے منصوبوں کے سلسلے میں اپنی اولاد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ایسا کرنے کا اگر شوق بھی ہو تو بس ایک حد تک ہی جانا چاہیے، ورنہ حد سے بڑی ہوئی سختی بھیانک نتائج لے کر آتی ہے۔ ہدایت اللہ اس تلخ حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا، لہٰذا اس نے حیات اللہ کی امریکہ جانے کی کوششوں کے سلسلے میں زیادہ رکاوٹ کھڑی کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ 2-4 بار سمجھانے کے بعد حیات اللہ کو اس کے حال پر چھوڑ کر خاموشی اختیار کر لی، لیکن کئی سال بعد جب حیات اللہ ایک باپ کی حیثیت سے اپنی اولاد کے سامنے ایسی ہی صورتحال سے گزرا تو اس نے اپنے باپ کفایت اللہ کے برعکس فیصلہ کیا۔ وہ اپنی اولاد کی ضروریات اور تقاضوں کو نہ سمجھ سکا اور کسی ڈکٹیٹر کا کردار ادا کرتے ہوئے وہ تمام حدود کو پھلانگ گیا۔ اس کی اس عاقبت اندیشانہ چھلانگ نے جس عبرت ناک واقعے کو جنم دیا، اس وقت آپ اسی واقعے کی تفصیل ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ہدایت اللہ کی خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح امریکہ چلا جائے، اور اس مقصد کے لیے وہ پوری سرگرمی سے ہاتھ پاؤں بھی مار رہا تھا۔ انسان سچی لگن سے کسی بھی کام کے لیے تگ و دو کر رہا ہو، اسے کامیابی ضرور حاصل ہو جاتی ہے۔ ہدایت اللہ کے بھی امریکہ جانے کی راہ نکل آئی۔ ان دنوں وہ بہت خوش تھا۔ کفایت اللہ اپنے بیٹے کی خوشی کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے حیات اللہ کو راضی خوشی امریکہ روانہ کر دیا۔ حیات اللہ کو امریکہ گئے چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ کفایت اللہ کا آخری وقت آن پہنچا۔ امریکہ جانے والوں کا ایسے مواقع پر واپس آنا ناممکن حد تک مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو روزی اردو اور انگلش دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کی تلاش میں نئے وہاں پہنچے ہوں۔ حیات اللہ اپنے باپ کا آخری دیدار نہ کر سکا، اور اس کا باپ کفایت اللہ اپنے بیٹے کی روزی کی شکل نہ دیکھ سکا۔ دستور زمانہ یہی ہے۔